الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد غير المغضوب عليهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ جہاں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے، اگر کہے سے پڑھتے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھو. اللہم صلی، یہ آواز کا زیر و بم نہیں چاہیے، اس کو چلا کے ہٹ جاؤ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول. ایک بار اور پڑھیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک. بار بار پڑھیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک. حضرات مائی وہ الٹا سیدھا کر رہے ہیں، اس کو وہاں سے آدمی کو ہٹا دیجیے جو بیٹھا ہوا ہے، زیر و بم میں لگا ہوا ہے، ٹھیک چل رہا ہے وہ، چلنے دو اس کو، اس کا گانا ہٹنے کی کیا ضرورت ہے. ہم کوئی مشق دہرانے نہیں جا رہے ہیں، تو کوئی حافظ نہیں ہے کہ سنا دیں گے آپ کو، وہ ہمارے ذہنی بہاؤ میں فرق آئے گا. حضرات علماء کرام، بالخصوص چشم و چراغ رضویت مولانا میاں صاحب، اور ہمارے رات دن سرگرم رہنے والے روحانی فرزند امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر صاحب، مفتی نظام الدین صاحب جہاں بیٹھ کے بھی سن رہے ہیں بیچارے، یا نہ سن رہے ہیں، اس لیے کہ سنانے والے کم سنتے ہیں. میں زیادہ تر نام نہیں لیتا، لیکن جتنے نام والے ہیں میں سب کا احترام کر رہا ہوں، اور جس کا نام نہیں لیا جاتا ان کو بھی اللہ اصلاح کرتے، ان کا بھی احترام کرتا ہوں. اسٹیج پہ بیٹھنے والے تمام لوگ، سامنے کا یہ بڑا مجمع، ان کا بھی تہہ دل سے خیر مقدم کرو. یہ بیچارے دین کی تلاش میں آزاد میدان میں آ گئے. حضور اچھے ناموں سے فال نکالتے تھے، اس میدان میں آزاد تو لگا ہوا، اللہ ہمیں نفس کی غلامی سے آزاد کرو، اور حضور کی غلامی بس ہے، اور ہمیں شیطان کے فتنوں سے آزاد کرو، اس دنیا کی بے پناہ محبت سے آزاد کرو، مغرب کی چیرہ دستیوں سے آزاد کرتا ہے. حضور اچھے ناموں سے فال لیتے تھے، اس لیے کہ جب سہیل آیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، سرکار نے فرمایا میرا کام آسان ہوا، تو جب اچھی چیز دیکھا کرو تو اس سے اچھا فال لے لیا کرو. آپ سب کا خیر مقدم ہے، آپ سب آزاد میدان تک آ گئے،
اور ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ ضرورت پڑے تو چین تک چلے گا. ویسے ماشاءاللہ یہاں لوگ، میں نہیں بتا سکتا کہ چین کے لوگ خود یہاں آ گئے ہو، لیکن لندن سے تو لوگ آئے ہیں. بڑا اچھا اور بڑا مناسب موقع ہے. سب دینی ضرورت کے لیے آئے ہیں. اس کے پیچھے اگر کچھ دنیاوی ضرورتیں پوری کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن مقصد جو ہے دینی ضرورت کی تکمیل ہو. ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹنے کی کوشش نہ کرو. دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسجد کو لازم پکڑو. جیسے ہی اذان ہو مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرو. پکارنے کے لیے مؤذن پکارتا ہے، لیکن در حقیقت وہ مؤذن خدا کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں تمہارے فائدے کی طرف بلا رہا ہے. حیا علی الصلاۃ کا مطلب ہے آؤ نماز کے لیے، اور پھر فوراً کہتا ہے حیا علی الفلاح، آؤ اپنی بھلائی کے لیے. تو جب تمہیں تمہاری بھلائی کے لیے وہ بھی خدا کی طرف سے بلایا جا رہا ہے، فوراً آؤ اور 1.5 اینٹ کی اپنے گھر میں مت بناؤ، مسجد میں آؤ. سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ جب مسجد میں اذان ہوئی اور حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کہا گیا تو فوراً مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرو. اگر کوئی عذر شرعی ہو الگ ہے، عذر شرعی کوئی ہو الگ ہے. بہت بیمار ہے نہیں آ سکتا، ویسے تو حدیث پاک میں ہے کہ نہیں آ سکتا تو چلا کے لایا گیا، لیکن عذر شرعی بہت بیمار ہے نہیں آ سکتا ہے، نابینا ہے، راستہ پر خطر ہے، پر حذر ہے، نہیں آ سکتا ہے. نابینا ہے، کوئی چلا کے لانے والا نہیں. حالانکہ نابینا کو بھی کہا گیا تھا کہ اذان کے بعد آ جاؤ. پوچھا گیا تھا کہ اذان کی آواز آتی ہے تیرے کان میں؟ کہا آتی تو پہلے کیا کیا تھا حضور نے؟ تو میں عجیب، اب آؤ مسجد میں سنتے ہو تو آؤ. تو کوئی عذر شرعی ہو تو الگ ہے، ورنہ مسجد کو لازم پکڑو، ہر حال میں لازم پکڑو. وہ ہے اسی لیے فرض مسجد میں پڑھو، اور نفل ہو سکے تو پھر اپنے گھر میں پڑھو جا کر. مسجد فرائض کے لیے. ہم تو دونوں دیکھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہنے والا کس رنگ میں ہے، یہ خود کیا ہے. ہم محسوس کے کسی کے پیچھے نہیں بھاگتے بابا یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں، نو، دیکھتے ہیں ہے کون یہ. یہی ہمارے اسلاف کا مزاج تھا. تو دو ہی چیز کی دعوت دے رہا ہوں اس وقت، مضبوطی سے بہت کہہ دوں گا تو بہت مشکل ہے. ایک تو جماعت کو لازم پکڑو، ٹوٹ پھوٹ نہ ہونے پائے. دوسرے مسجد کو لازم پکڑو. آج بات سمجھو. اب آئیے ہم جو کچھ پڑھا ہے میں اس طرف میں رخ کر رہا ہوں اللہ کی مدد سے. کلام پاک میں ہے وہ جو سچائی لائے اور وہ جنہوں نے سچائی کو دل و جان سے تسلیم کیا اور اس کی تصدیق کی. یہی وہی لوگ سچے ہیں، یہی وہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار. کبھی آپ سے کوئی پوچھے کہ حضور کیا لائے تو لمبا چوڑا جواب دیں گے تو کب سنے گا بیچارہ. تو کہے گا جلدی سے مجھے بتا دیجئے. کبھی کبھی صحابہ نے ایسے ہی سوال کیا کہ حضور ایک چیز ایسی بتا دیجئے کہ پھر کسی سے پوچھنا ہی نہیں پڑے. تو کہ فرما دیا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہا کہ ایک ایمان لایا میں ایک اللہ پر، پھر اسی پر قائم رہے.
تو مختصر کوئی پوچھے آپ سے کہ آپ کے نبی کیا لائے، کہہ دو سچائی لائے، صدق لے کے آئے، سچائی لے کے آئے. اور یہ دنیا جلدی سے عملاً سچائی کو نہیں قبول کر پاتی. اگر کوئی پیپر والا کوئی سچی بات لکھ دے تو حکمراں اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس جرات کیوں کی. اور آبادی میں کوئی سچی بات کہے تو لوگ کہتے ہیں اتنی کڑوی بات آپ کیوں کرتے ہو. تو مجبوری یہ ہے کہ سچ ذرا کڑوا ہوتا ہے. الحق کو مرن ولو کان ترا، حق جو ہے، صدق جو ہے وہ بہت کڑوا ہوتا ہے، لیکن اگر حلق کے نیچے اتر گیا تو پھر وہ دودھ کی طرح سے مفید ہے. جو حضور سچائی لے کے آئے، اور وہ جنہوں نے سچائی کو قبول کیا، آگے بڑھ کے گلے لگایا، وہ صحابہ ہیں. اس میں سر فہرست صدیق اکبر ہیں. صدیق اکبر، اس میں سر فہرست مولا علی ہیں، اس میں سر فہرست سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں. سچائی کو گلے لگاتے. عورتیں بھی پیچھے نہیں ہیں کہ تمام صحابہ ہیں. یہاں دنیا بھی اپنی زبان کو ٹھیک کرنے میں لگی ہے، پتہ نہیں کر پائی کہ نہیں. صحابہ اپنے دل کو ٹھیک کرنے میں لگے تھے، دل کو ٹھیک کرنے میں لگے تھے. اسی لیے جب ان کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان دیا، اولئک اصحاب محمد، یہ حضور کے صحابہ ہیں، کانوا افضل هذه الامہ، اس امت میں سب سے بہتر ہے. تو صرف دعویٰ نہیں کیا کہ بہتر ہیں. لوگ پوچھیں کہ کیسے بہتر ہیں صحابہ، کیسے بہتر ہیں؟ اب بہتری کی بات بتا رہے ہیں. ابر رہا قلوبا، کہا دل کے بہت نیک، دل کے بہت اچھے. وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور علم کے بہت گہرے. اوپر اوپر ان کا علم نہیں تھا کہ زبان سے حلق تک نہ پہنچے. علم کے بہت گہرے، ان کی تھنکنگ بہت اونچی تھی، سوچ بہت بلند تھی، علم بہت اونچا تھا. اعمقا، علم کے بہت گہرے، صرف گہرے نہیں، بہت گہرے. دل کے بہت اچھے. وَأَقَلَّهَا تَقَلُّفًا، وہ تکلف سے بہت دور. ہمارے یہاں تکلف زیادہ ہے، حقیقت کم ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ. چھوڑو اس کو، یہ تکلف اور تسنع کچھ کام نہیں کرے گا. یہ سب دنیا تو جو 3 باتیں ذکر کی، اس میں ایک دل آیا ہے. تو جب لوگ اپنی زبان ٹھیک کرنے کے لیے لگے تھے، کچھ لکھنے والے اپنا قلم ٹھیک کرنے میں لگے تھے، تو صاحب اپنا دل ٹھیک کر رہے. اور وہ علم بھی دل ہی میں رکھتے تھے. کیا بھیا، کیا کیا مائی کا کیا کر رہے ہو بابا، تو دل ہی ٹھیک کر رہے، دل ہی ٹھیک کرنے میں لگے تھے. یہی وجہ یہ ہے کہ وہ دل کے بہت اچھے تھے، علم کے بہت گہرے تھے، اور تکلف اور تسنع سے بہت دور تھے. یہ دل کی بات جو میں نے کہہ دی ہے، آپ سرسری طور پر مت لینا. اب آج نماز کی تحریکات بہت ہیں، ہونی چاہیے. میں خود بھی ابھی پہلے کہہ چکا ہوں، آپ حاضر ہو جائیں مسجد میں جیسے اذان ہو، ابھی پہلے کہہ چکا. لیکن آپ کا دل حاضر نہ ہو تو
سوچو تو سچی ہو فکر. علیکم بالصدق. اب حضور نے یہ تو فرما دیا کہ تم سچے ہو جاؤ. اب لوگ عرض کریں گے کہ حضور اگر سچے ہو جائیں تو ملے گا کیا؟ اگر ہم سچے ہو جائیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ یہاں بھی کہہ رہا ہوں تو سب کو خیال ہوگا کہ اگر ہم سچے ہو جائیں تو ہم کو کیا ملے گا. حضور ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. اگر تم سچے ہو جاؤ گے تو یہ سچائی تمہاری رہنمائی کرے گا. سچائی تمہاری رہنمائی کرے گی نیکی کی طرف. تم نیک ہو جاؤ گے. جب تم سچے ہو جاؤ گے تو نیک ہو جاؤ گے. ایک نمبر پر وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. اچھا نیک ہو گئے تو کیا ہوگا پھر؟ حضور پھر بول رہے ہیں اس کو وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. تم نیک ہو گئے جنت میں پہنچ گئے. سب کو جنت ہی میں پہنچنا ہے نا. فرمایا پہلے سچے ہو جاؤ اور اچھے ہو جاؤ نیک ہو جاؤ. اب تم نیکی کرتے کرتے جنت میں پہنچ جاؤ. يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. آگے تو حضور فرماتے چلے جا رہے ہیں. ابھی حضور جس عنوان کو لیتے تھے پھر آخر تک لیتے تھے. یوں کہہ کے نہیں چھوڑتے تھے. فرمایا ما يزال العبد يصدق ويتحرى حتى يكتب عند الله صديقا. اس لیے کہ آدمی سچ بولتے بولتے اور اس کا انتخاب کرتے کرتے ایک ایسی منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا نام صدیقین میں لکھ لیا جاتا ہے. کون نہیں چاہے گا صدیقین بننا؟ اور یہ سرکار کی زبان پر میں کچھ نہیں کہہ رہا. مجھے کیا پوچھنا ہے میں اپنی طرف ادھر ادھر کی میں لفظوں کے کھروندے نہیں بنانا چاہتا اور لفظوں کے تجس میں ہو شروع نہیں پیش کرنا چاہتا اور لفظوں کے تراکیب سے کہ زیر و بم سے نتائج نہیں نکالنا چاہتا ہوں. میں وہ کہنا چاہتا ہوں جو سرکار نے اپنی امت کو فرمایا. یہاں تک اس کا نام صدیقین میں. اور جس دن صدیقین میں اس کا نام لکھا گیا ٹھیک حضور کے قدم پہ آ گیا. اس لیے کہ سب سے قریب تر جو لوگ ہیں حضور کے قدم سے صدیقین ہیں. اب اللہ کی کتاب کھول کے دیکھ لیں جہاں بیان کیا ہے کہ صراط مستقیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبیوں کی راہ ہو. ابھی فرمایا پھر یا پھر صدیقین کی راہ ہو شہداء اور صالحین کی راہ. صدیق پہلے لفظ آیا ہے. اور اس قیدی نے بھی جو قید میں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تھا تو یوسف کہا اس نے لیکن صرف یوسف کہا کہ یوسف ایھا صدیق. دیکھو جیل میں رہ کر کے بھی اس نے سیکھ لیا تھا کہ ان کے پاس سوائے سچ کے کچھ نہیں. یہاں دوسرے سے کہلوانا چاہتے کچھ کسی دن آپ نے نہیں سیدھے کہا یوسف ایھا صدیق. بڑا اونچا درجہ ہے. یہ سچائی جو ہے حضور کے قدم تک پہنچا دیتی ہے. اور یوں بھی تو آپ جانتے ہو کہ حضور الصادق ہیں. آپ کے سچائی کی دھوم پورے عرب میں تھے اور عرب کے کسی ایک فرد کو بھی آپ کے جھوٹ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ کبھی آپ نے جھوٹ تمام عمر میں بھی ایک جھوٹ کسی کو معلوم. اسی لیے پوری قوم مل کے کہتی تھی کہ ما جربناک الا صدقا. میں نے آپ کے بارے میں سچائی کے سوا کوئی تجربہ کیا نہیں. آپ جو کہیں اور یہیں سے دنیا کو سمجھ لینا جو آدمی سے جھوٹ نہ بولے کیا خدا کے بارے میں جھوٹ بولے گا. تو یہ تو سچائی کے بارے میں ہے. آگے حضور نے منع کیا جھوٹ سے. ایاکم والکذب. بات حضور پوری کر دیں. اب اس کا الٹا اے لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ. بہت دور رکھو اپنے آپ کو جھوٹ سے دور کرو. ایاکم والکذب. جھوٹ سے دور کرو. کیوں دور کرو؟ فإن الکذب یہدی الی الفجور. اس لیے کہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے بدکاری کی طرف. جھوٹ آدمی کو بدکار بنا دے نیکوکار نہیں رہ پاتا. اور فجور یہدی الی النار. اور یہ بدکاری اسے جہنم میں ٹھوک دیتی لے جا کے. جھوٹ صرف جھوٹ. دیکھ رہے ہیں حضور جھوٹ سے کس طرح منع کر رہے ہیں. اسی لیے روزے کے بارے میں جہاں بیان آیا ہے وہاں آپ نے سنا ہوگا اپنے مقررین سے کہ جس آدمی نے جھوٹ بولنا اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا اللہ کو ضرورت نہیں کہ اس کا کھانا پانی چھوڑا دے. وہ اس نے اپاس کیا روزہ نہیں رکھا وہ بھوکا پیاسا رہا. روزہ تو سچے کا ہے. تو فرمایا یہ جھوٹ اس کو جہنم تک لے جاتا ہے. ما یزال العبد یکسب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا. آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ہر کام میں جھوٹ ہی کا انتخاب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کیا سچ بول کے بھی دھندا ہوتا ہے اور کیا سچ بول کے بھی چندہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں ایسے بابا جو آپ بیتی ہے وہ گا رہا ہوں وہ جو جگ بیتی ہے کہہ رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا سچ بول کے بھی دھندا ہوتا ہے اور کیا سچ بول کے بھی چندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سب کچھ خدا کی قسم ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے جو تمہارے وہموں کو ماننے. تمہیں جھوٹ کا تو تجربہ ہے سچ کا نہیں ہے. اور سچ کا تجربہ تو یوسف ایھا صدیق سے پوچھو. قید و بند میں جانا پسند کیا لیکن جھوٹ کی زندگی پسند نہیں کی. فسق و فجور کی زندگی پسند نہیں کی. دنیا نے جیل میں بھی ڈال دیا اور سچوں ہی کو زیادہ تر جیل میں ڈالا جاتا ہے. گناہ بے گناہی. انوسنٹ کتنے انوسنٹ جیل میں آئے ان کا کوئی گناہ نہیں بس یہ بھی کچھ.
لیکن تم نے دیکھا نہیں، جیل میں جانا تو دیکھ لیا کہ سچ بول کے جیل میں چلے گئے کہ ہم نے کوئی بدکاری نہیں کی، کوئی برائی نہیں کی، جیل میں چلے گئے. لیکن وہاں سے جب جیل سے نکلے تو سیدھے پائے تخت مصر میں، سیدھے جو ہے تخت سلطنت پر قدم رکھا. تو سچائی کی چال اتنی تیز ہے کہ ایک قدم میں جیل خانے سے تخت شاہی پہ پہنچے. آپ کیا سمجھو اس کی چال کو، جو سچائی کی چال ہے. اسی لیے کسی عارف نے کہا ہے تینی شودی رہ بدرخشی تنے برقے ماں بے خبراں منتظر شمع و چراغے. یہ راستہ سچوں کے لیے پلک چھپکنے میں طے ہوتا ہے. ہم لوگ جو ہے شمع و چراغ کے لیے شمع لاؤ چراغ لاؤ، وہ یوں ہی طے کر ایک قدم میں. تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے پاک. 3 سال شیب آدمی تعلیم میں رہنے کے بعد یہ مکہ ہی نہیں ہوا نا. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضور وہاں پہنچ گئے جہاں کوئی پہنچا نہیں. میرا وہی ہوئی نا مکہ میں، اور یہ 1 سال پہلے. تو بہت تیزی سے یہ راستہ طے ہوتا ہے سچے ہو. اور ہمارا نام خدا کے ہاں جھوٹوں میں نہ لکھا جائے. یہ عہد کرو کہ اللہ ہم یہاں عہد کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمارا نام وہاں جھوٹوں میں نہ لکھا جائے، سچوں میں لکھا جائے. آج بس اب تھوڑا میں اسپیڈ تیز کر دوں، نہیں تو جو کہنے چلا ہوں نہیں کر پایا ہوں. اس لیے کہ بیچارے کچھ کہنے والے کہیں گے کہ عجیب آدمی کو بٹھا دیا ہے، جو ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے. وہ سچائی کی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں ہمیں مومنین کے 3 مراتب کلام پاک میں ملتے ہیں. کلام پاک میں مومنین کے 3 مراتب ہیں. آج جتنے گروہ دکھائی دے رہے ہیں، جتنی ٹکڑیاں دکھائی دے رہی ہیں، سب اپنے آپ کو سب کو مومن ہی کہتے ہیں، اس سے کم تر کچھ نہیں کہتے. لیکن مجھے اللہ کی کتاب میں 3 مرتبے 3 مراتب دکھائی دے رہے ہیں مومنین کے. مال فے کے تقسیم کے سلسلے میں آیا ہو، لیکن وہ 3 مراتب ہیں. مومنوں کو ڈھونڈو کہ وہ 3 میں سے کس میں. ہم بھی اپنے کو ڈھونڈیں گے کہ ہم کہاں ہیں. کلام پاک میں ہے وہ کیا ہے 3 مراتب. پہلا مرتبہ ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. وہ غریب و نادار مہاجرین جنہیں ظلم و زیادتی کر کے ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور انہیں ان کے مالوں سے نکال دیا گیا، ایسے تقریباً 100 آدمی، 1 2 نہیں ہے. اشیوں کے یہاں 4-6 ملیں گے. یہ فقراء مہاجرین ان کی بات آ رہی ہے. ایسے 100 تھے، ان کے گھروں سے بھی نکال دیا گیا، ان کو کاروبار سے الگ کر دیا گیا، مکان دکان آل اولاد سب سے الگ کر دیا. لیکن ان کی فکر کیا تھی نکالے جانے کے بعد بھی کیا ہے؟ اب یہ دیکھو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اب بھی ان کی تلاش یہ ہے کہ اللہ کا فضل مانگ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں. ان کو رضا الہی چاہیے، ان کو اللہ کا فضل چاہیے. دیکھو ورنہ جس کو جس گھر سے جس کو الگ کیا گیا ہے، کھانا بدوش بنایا گیا ہے، اسی کی حالت پوچھتے ہو کہ کیا ہوتی ہے؟ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لو. لیکن اس وقت بھی ان کی تلاش کیا تھی کہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے تھے اور اللہ کی رضا کہ اللہ اگر تو اس میں راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں، تیرا فضل ہم کو چاہیے. پھر آگے جو کچھ فرمایا گیا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی. کیا اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کوئی مدد نہیں لیکن صرف خدا کے پاس. لیکن اللہ پاک خود ہی بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہاں ہماری کوئی مدد کرنے کی بات کرے کسی ولی سے تو کہیں شرک ہو جاتا ہے. وہ چاہے تو اپنی اصلاح کر لیں، اور نہیں تو پھرنا ہی ہو تو پھرتے رہیں. قدرت کو کرے کہ اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. ساری مدد تو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں، اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. دین کی مدد اللہ کی مدد ہے اور اللہ کے رسول کی مدد اللہ کی مدد ہے. ینصرون دین اللہ وینصرون رسول اللہ، وہ مدد کرتے ہیں. کام تو رسول کی مدد، گھر بار رہے یا نہ رہے حضور کی مدد تو کریں. تو کبھی کبھی سب کچھ دے کر کے سب کچھ پایا جاتا ہے. یہاں جس نے کچھ نہیں دیا ہے وہ سب لینے کے لیے تیار ہے. کچھ نہیں کیا ہے، انگلی پہ خراج نہیں آئی، وہ سب لے لو. مہاجرین نے سب کچھ دے دیا، سب لے لو، لیکن اللہ کا دین ہم لے لیتے ہیں. اللہ کا فضل اس کی رضا. چلو صاحب وینصرون اللہ ورسولہ. اب قدرت نے خود کہا اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں. تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم مہاجر تو ہیں نہیں، اس طبقے میں تو نہیں آ رہے. دوسرا طبقہ آ رہا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ جنہوں نے پہلے ہی اپنا گھر بنا لیا تھا دار ہجرت میں اور اپنے ایمان میں وہ ثابت قدم تھے. بہت جلدی میں کہہ رہا ہوں ورنہ یہ تفصیل تھوڑی چاہتا تھا. یہ انصار کا بیان ہوگا. انصار ناصر کی جمع ہے. یہ انصار مدینہ کی میں بات کر رہا ہوں. اب تو یوں تو انصاری کے کیا کرنی ہے، میں انصار مدینہ کی گفتگو کر رہا ہوں. ناصر کی جمع انصار ہے. تو انہوں نے دار ہجرت میں اپنا گھر پہلے سے بنا لیا اور مدینے کے ایک نام دار الایمان. دار ہجرت بھی ہے، دار ایمان بھی. اسی لیے ایمان سمٹے گا مدینے کی طرف، جو چیز جہاں سے چلی چلتی ہے. چلو تو ان کا کیا حال ہے؟ یحبون من ہاجر الیہم،
جو مہاجر ان کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان کو وہ بہت چاہتے ہیں، مہاجرین کو انصار بہت چاہتے ہیں. قدرت کریے حبون من ہاجر الیہم، ان سے بڑی محبت کرتے ہیں ہجرت کر کے آ رہے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، ضرورت ہونے کے باوجود بھی جو مہاجرین کو حضور دیتے ہیں انہیں کوئی قلق اور اضطراب نہیں ہو، کوئی خلش نہیں. حضور پورا پورا سب اٹھا کے صرف مہاجرین کو دے دیں، انصار کو کچھ نہ دے، ان کو کوئی دکھ نہیں ہوتا. ایسا کوئی طبقہ ہمیں ملتا ہی نہیں زمین پر. یہ پیکر خلوص ہے، یہ پیکر خلوص عمل، اور وہ بھی قدرت کی زبان پر حاجت ہونے کے بعد. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ اپنی جانوں پر تنگ دستی کے باوجود بھی ان کو ترجیح دیتے. یہ ایسے تھے انصار کہ ایک مرتبہ حضور کے یہاں ایک شخص آ گیا، کہا حضور میں بہت بھوکا پیاسا ہوں، مجھے کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے. سرکار نے اپنے ازواج مطہرات سے معلوم کیا کہ ہے کچھ اس کو کھلانے پلانے کو، تو وہاں سے جواب آیا کہ حضور یہاں سے خدا کی برکت ہے. تب پھر آپ نے صحابہ میں اعلان کیا کہ کوئی ہے کہ اس کو کھلا پلا دے. ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہا حضور میں اسے کھلاؤں. جب وہ اپنے گھر گئے تو بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے پینے کو، میں حضور کا ایک مہمان تھا اس کو لے کے آیا ہوں. کہا بچوں کے کھانے کے سبب گھر میں کچھ نہیں. وہاں پہ تنگ دستی کی کوئی حد ہے؟ کہا اچھا تم بچوں کو سلا دو، ایسے سلا دو، تھپکی دے کر کے ہم مہمان کو کھلا دیتے ہیں. کبھی اس سنت پر بھی عمل ہوا؟ یہ عمل بات پر کیا ہوگا کچھ لوگ نے آئے ہیں اس امت میں خیر آخر تک رہتا ہے، خود نہیں کھایا اس کو چراغ بجھا کے کھلا دیا. اسی پر یہ آیت اتری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ، خود بھی تنگ دستی میں ہے پھر بھی کھلا. یہاں کہتے کھلاؤ تو کہتے ہیں ہم تنگ دستی میں کیا کھلائیں، ہم خود ہی محتاج ہیں تو کیا کھلائیں. کہا محتاجی میں بھی کھلاؤ، خود بھوکے رہ کے کھلاؤ. وہ میاں بیوی بچے چھوٹے چھوٹے بھوکے رہ گئے کھلایا. یہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو بچا لیا گیا لالچ سے، نفس کی لالچ سے جو بچا لیا گیا، شو کہتے ہیں انتہائی لالچ، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہ ہے انصار، سراپا خلوص، سراپا محبت. تو ہم یہ انصار طبقہ انصار میں بھی نہیں آ رہے، نہ مہاجرین میں آ رہے ہیں نہ انصار میں آ رہے ہیں. تیسرا طبقہ والذین جاؤوا من بعدہم، اس کے بعد جو لوگ آئے، یہ تو ایمان والے تو ہو گئے، یہ بھی اللہ کی کتاب سے. والذین جاؤوا یقولون ربنا اغفر لنا، یہ بعد میں آنے والے تابعین ہے، تبع تابعین، قیامت تک کے مومنین سب آ گئے تھے. اس تیسرے میں اب دیکھو اگر آ جاؤ تو بہت اچھا ہے، یہی بچتا ہے. اس تیسرے میں ان کی شان بیان کی، یقولون ربنا آمنا ربنا فاغفر لنا، اے لنا اے میرے رب ہم کو معاف کر دے، ہم کو ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہم کو بھی ہماری بھی مغفرت کر دے، اور میرے ان بھائیوں کے جو ایمان میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں، یعنی مہاجرین و انصار. تو جو اپنی مغفرت مانگے وہ مہاجرین انصار کی مغفرت مانگے، بہت سنی ہے. جو ان کو گالی دے وہ شیعہ ہے. تشیع حب اہل بیت کا نام نہیں ہے، اہل بیت کو سب جان چھڑکنے والے سبھی ہیں. تشیع بغض صحابہ کا نام. تم ان کی بات کر رہے ہو جو مہاجرین ہیں انصار ہیں، جن کے ایمان کی گواہی اللہ کی کتاب دے رہی ہے. تو ہم تمہاری سنیں یا کتاب اللہ کی سنیں؟ تم لکھتے بھی رہو، پڑھتے بھی رہو، سناتے بھی رہو، کچھ ایک بھی سننے کے لیے تیار نہیں. ہمیں اللہ کی کتاب ایسے ہی موقع ہے، حسبنا کتاب اللہ، اس کتاب کی گواہی بات ہمارے لیے. اس جگہ ہم کہتے ہیں، ورنہ ہم حدیث سے بے نیاز نہیں ہیں. ابھی حدیث پڑھ کے سنا ہے، اور ٹائم ہوتا تو پھر کرتے پھر، اور جان ہوتی تو صبح تک بولتے، لیکن اب جانتا ہی نہیں. جان ہے عشق مصطفیٰ، یہ حضور کی محبت بلا رہی، خدا کی قسم. جان میرے پاس نہیں ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ. روز وضو کرے، جس کو درد کا مزہ نہ سے دوا اٹھائے جو وہ بلا لیتے ہیں جو چاہتے ہیں. تو تیسرا طبقہ یہ ہے مومن جس کو قرآن نے کہا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہماری بھی مغفرت کر دے، اور ہم سے پہلے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، ان کی بھی مغفرت. حکم تھا مغفرت کرنے کا، گالی بک رہے ہیں، سب کو شتم کر رہے ہیں. یہ شیعہ سے بقیہ پوری امت جو ہے سب مانتی ہے. یہ سنیت ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت بھی دل و جان سے کرتے ہیں، اور انہیں کشتی نجات کہتے ہیں. اور ہم صحابہ کی محبت دل و جان سے کرتے ہیں، وہ نجوم اہتداء ہے. کوئی کشتی بغیر تاروں کو دیکھے نہیں چلتی ہے. وہ بھی نجم ہم یہتدون، تاروں کو دیکھ کے لوگ راستہ متعین کرتے ہیں. صحابہ کو دیکھ کے راستہ متعین ہوگا، ایسے کشتی نجات نہیں چلے گی. ہم ہیں جو دونوں کو مانتے ہیں. تم نے ایک آڑ لے لیا اہل بیت کی محبت، کیا ضروری ہے کہ اہل بیت کی محبت میں تم صحابہ کو گالی دو؟ اور وہابیت کو کہہ رہا ہوں، کوئی ضروری ہے کہ توحید کی آڑ میں تم رسولوں کی گستاخی کرو، اہانت رسول کرو؟ توحید تو مین ہے ہی، کیا کہنا سب کچھ تو وہی ہے، لیکن کیا ضرورت ہے کہ اس توحید کی آڑ میں تم انبیاء کی اہانت کرو؟ یہ کون سی توحید ہے؟ اور یہاں تک لکھ جاؤ کہ اللہ کے نبی ماشاء اللہ ان کی عزت چوڑے چمار کی طرح سے. ہم اس سے بدبسار ہیں. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کی کتاب ہے، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین. ہم تمہاری سنیں کیوں سنا؟ تو یہ تو کیا کہتا، اصل تو وہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے. اسی پر والا حضرت لکھا توحید ہی تو لکھا ہے. وحدت یہاں سے جلوہ شان محمد رسول.
توحید کشف راز نہان محمد، دانی کی چیز رونق تصویر کائنات، حق جلوہ گر سے نام و نشان محمد، تنویر علم غیب بہر جوہر کجاس، عشق چراغ گوہر کان محمد، تقدیر ناوت سید مسیحت اندر رضا بندگان عشق، تقدیر ناوت کیسے کمانے حضور توحید کو دیکھنا ہے تو حضور کو دیکھو، یہ بندوں میں ان کے جیسا نہیں تو جس کی خبر دے خدا جیسا بھی کوئی نہیں، ایسا کا مثلی شے ٹائم ہوتا تو اس پر گفتگو ہوتی لیکن بس اتنا ہے. تو ہم اس طبقے میں جب بھی آ سکتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اس میں آنے کی کوشش کرو. آگے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یہ تو اے اللہ ہمارے سینے میں کوئی کینہ ایمان والوں کے لیے نہ ہو. پہلے ایمان ثابت کیا گیا مہاجرین و انصار کا، ان کے لیے کوئی کینہ کسی مومن کے سینے میں نہ ہو، تب سینہ مدینہ ہوگا، اب ہوگا مدینہ. جس سینے میں کینہ وہ مدینہ کیا چلانے سے مدینہ ہوگا، دعویٰ کرنے سے مدینہ ہوگا. کیوں غل للذین ربنا ان قدرت خود دے رہی تو ان کے لیے معاف کروں گا، ان کے لیے کوئی کینہ نہ. اللہ ایسا ہی کر دے ہم کو. میں دوسروں کو وقت نہ لوں اور اپنی جان کو بھی دیکھو کہ کیا ہے. تو آپ سب بیٹھے تھے اس لیے تھوڑی سی گفتگو میں نے کر لی، تو اللہ پاک اسے قبول کرے یہ بارگاہ میں، اور ہمیں یہ ادب دے. ہم سے پہلے جو ایمان والے تھے جو بہت سچے تھے، وہ بہت اچھے تھے. مہاجرین، اسی لیے مہاجرین کا ذکر پہلے آیا ہے، بہت سچے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیں گے، قدم رسول نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے مہاجر اور یہ ہے انصار کہ سب کچھ قربان کریں گے لیکن ان سچوں کا ساتھ دے کے رہیں گے. یہ ہے مہاجر. تو ہم بعد میں ہیں تو کم از کم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، جب اپنے لیے معافی اور ان کے لیے کوئی کینہ اپنے سینے میں نہ رکھے. اللہ پاک اسی پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر موت دے اور اسی پر ہمارا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.